پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا جو سیشن ہے اس میں رمضان، قرآن اور ماڈرن میڈیکل سائنس، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک ہمیں ایک تحفے کے طور پہ دیا، اور یہ وہ تحفہ ہے جس میں رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہے قرآن، ہم رمضان المبارک میں اس قرآن کو سمجھیں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی رمضان آتا تھا تو آپ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، آپ دوبارہ سے قرآن کو ریکال کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے اندر جو قرآن ہے وہ کس قدر اہم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا، اور مبارک رات لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اگر ہم وہی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کا مقصد تقوی ہے، روزوں کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کیا ہے؟ رک جانا، پرہیزگاری، بچنا، خشیت، ڈر، اور یہ ساری چیزیں ہم نے کیسے جاننی تھی؟ اس کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا۔ قرآن ایکچول میں وہ کتاب ہے جس میں ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے تک اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، ہم نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، ہماری لیمٹس کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہمارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہماری زندگی کا پیٹرن کیا ہوگا، ہمارے جینے کا معیار کیا ہوگا، ہمارے جینے کا انداز کیا ہوگا، ہمارا طرز معاشرت، طرز معیشت کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کے اندر واضح طور پہ ہمیں بتلا دیے۔ اور رمضان میں اسی قرآن کو تراویح کے اندر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ ہم اس قرآن کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ قیام اللیل میں قرآن کا پڑھے جانا اور رمضان المبارک میں قرآن کی تفاسیر، خلاصہ قرآن کی کلاسز، اس کا اجرا کیوں ہوتا ہے، اس کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم رمضان المبارک میں اس قرآن کی ایک ایک آیت کو ہم سمجھ سکیں، ہم جان سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں جو چیز تحفے کے طور پہ دینا چاہتا ہے وہ تقوی ہے۔ رمضان المبارک کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، پرہیزگاری، رک جانا۔ اور وہ رکنے کے لیے جب تک ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے،
قرآن کے میسیج کو نہیں سمجھیں گے، قرآن میں رب تعالیٰ نے ہمیں جو انسٹرکشن دی، جو میسیج دیا، اگر ہم نے اس کو جانا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے اندر وہ تقویٰ کیسے آئے گا؟ تو اس رمضان انشاءاللہ الرحمن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس کے اکارڈنگ جاننا ہے کہ روزے میں قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ کیا ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر ہم اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جانیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، برین کو اس کا امیج ملتا ہے۔ اور پانچوں نمازوں میں فجر کے وقت اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کے وقت جب قرآن اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، رب تعالیٰ ہمارے برین میں وہ امیج بنانا چاہتا ہے۔ اور 5 نمازوں کے علاوہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیام اللیل کو رکھا، نماز تراویح کو رکھا، مقصد کیا ہے؟ کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سن سکیں۔ یہ قرآن کیوں سننا تھا؟ کیونکہ برین میں اس کا امیج بننا ہے۔ اب جو ہم سنتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں، یہ انفارمیشن ہے، اور یہ وہ انفارمیشن ہے رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کے پاس وہ انفارمیشن آئے جو ہم نے آسمان سے نازل کی، اور جو آسمان سے نازل کی گئی وہ قرآن ہے، وہ وحی ہے۔ رب تعالیٰ ہماری پرسنالٹیز کو اکارڈنگ ٹو قرآن بنانا چاہتا ہے، اور وہ کیسے بنے گی؟ اس کے بارے میں آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ انفارمیشن میکس اے تھاٹ میکس اے تھنکنگ میکس اے بلیف میکس اے بلیف میکس اے ویلیو میکس اے لمٹس میکس اے کریکٹر میکس این ایکشن میک این ایٹیٹیوڈ میک اے ہیبٹس میکس اے پرسنالٹی۔ اب رب تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، قرآن کا دور کرنے کی، قرآن کی تلاوت کی، تراویح کے اندر قرآن سننے کی جو مین ریزن ہے، جو لاجک ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تاکہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن آئے، کیونکہ جو ہم سنیں گے برین اس کا امیج بنائے گا، اور جیسا برین کو امیج ملے گا برین ویسے ہی کیمیکل پروڈیوس کرے گا۔ اب جیسی انفارمیشن برین کو ملی، برین نے ویسا ہی امیج لیا، اور جیسا اس نے امیج لیا برین ویسے ہی کیمیکل پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا۔ اب جیسے کیمیکل بنیں گے، ہماری باڈی میں چلنے والے سارے کے سارے سسٹم ویسے ہی بن جائیں گے۔ اب ہماری باڈی میں جو نروس سسٹم ہے، جو ہمارا اینڈوکرائن سسٹم ہے، جو ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہے، جو ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ہے، جو ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، اور جو ہمارا اسکیلیٹن سسٹم ہے، مسکولر سسٹم ہے، اینڈوکرائن سسٹم ہے، ایٹسیٹرا، جتنے سسٹم ہیں، یہ سارے کے سارے سسٹم اسی کیمیکل کے اکارڈنگ چلنا شروع کر دیں گے۔ اب رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے سسٹم، جو نظام اللہ نے بنائے، چاہے وہ اعصابی نظام ہے، چاہے وہ نظام دوران خون ہے، چاہے وہ نظام انہضام ہے، چاہے وہ ہمارا اینڈوکرائن سسٹم ہے، چاہے ہمارا دیکھنے کا نظام، بولنے کا نظام، سننے کا نظام، ہمارے پیشاب اور ہمارے یورن اور ہمارے سٹول کا نظام، یہ سارے کے سارے نظام رب تعالیٰ چاہتا ہے جیسی انفارمیشن میں نے دی ہے اس کے اکارڈنگ بنے، اس کے اکارڈنگ چلے۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک گفٹ میں دیا کہ رمضان آئے گا، اور اس رمضان میں وہ جو چیز ہمیں ان سارے اعمال سے روکتی ہے، قرآن کے کھولنے سے، قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، جو ہمارا دشمن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، رب تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کو جکڑ کے باندھ دیا۔ اب کیوں باندھا؟ کیونکہ رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے قرآن کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یہ جو قرآن انفارمیشن ہے رب تعالیٰ کی،
اس کے اکارڈنگ ہماری پرسنالٹیز بن سکیں، ہماری زندگی بن سکیں۔ اب ہماری پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہونی تھی؟ جیسی انفارمیشن ہونی تھی۔ اب جو انفارمیشن شیطان کی طرف سے مل رہی تھی، جس کو وسوسے کہتے ہیں، اب وہ وسوسے تو بند ہو گئے کیونکہ شیطان تو جکڑ دیا گیا۔ اب رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں جب میرا بندہ میرے لیے اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ دے گا تو میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ جب وہ قرآن کو فجر کے وقت سنے گا نماز کے اندر، تو جیسی انفارمیشن وہ سنتا جائے گا اس کے اندر ویسے ویسے امیجز آتے جائیں گے، اور جیسے جیسے امیجز آئیں گے اس کا برین ویسے ویسے کیمیکل پروڈیوس کرتا جائے گا۔ اب رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں کہ اس رمضان ہمارے سارے کے سارے کیمیکلز کیسے بنیں؟ جیسے اللہ چاہتے ہیں، تاکہ ان کیمیکلز کے اکارڈنگ ہمارے باڈی کے وہ سارے سسٹم جس کو آج لوگ لے کے پریشان ہیں، کوئی آج ذہنی طور پہ مریض ہے، کوئی جسمانی طور پہ مریض ہے، کوئی روحانی طور پہ مریض ہے۔ اب کوئی شخص اپنے دماغ کو لے کے پریشان ہے، کوئی آنکھوں کو لے کے پریشان ہے، کوئی دانتوں کو لے کے پریشان ہے، کوئی دل کو لے کے پریشان ہے، کوئی گردوں کو لے کے پریشان ہے۔ اب یہ جو قرآن تھا اس نے کیا کرنا تھا؟ اب قرآن کے اندر میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری انرجیز رکھی ہیں۔ اب ہم نے جب اس قرآن کو پڑھنا تھا، اس قرآن کو سننا تھا، اس قرآن کو دیکھنا تھا، تو ہمارے برین میں وہ امیجز آنے تھے، اور جیسے امیجز آنے تھے ویسے کیمیکلز بننے تھے، اور جیسے جیسے کیمیکلز بنتے جانے تھے ہمارے سارے باڈی کے سسٹم ویسے ویسے گروتھ کرنا شروع کر دینے تھے، اور ان کے جتنے پرابلمز تھے، ان کی جتنی تکالیف تھی، پریشانیاں تھیں، وہ ساری کی ساری آٹومیٹکلی ریموو ہونی شروع ہو جانی تھی۔ رمضان المبارک کے اندر قرآن کو رب تعالیٰ ہمارے سینوں کی بہار بنانا چاہتا ہے، اسی لیے قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ جوڑ دیا۔ تراویح کے اندر دیکھ لو، نمازوں کے اندر دیکھ لو، اور جتنے لوگ رمضان المبارک میں تلاوت کرتے ہیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، کیا جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا میرے برین میں وہ ایفیکٹ آ رہا ہے؟ کیا میری زندگی میں جیسے قرآن کو میری زندگی میں ایفیکٹ کرنا چاہیے کیا وہ آ رہا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ جو روزے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے روزے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان روزوں میں قرآن کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کو اور زندگی کی ڈائریکشن کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اب اس رمضان المبارک میں اگر ہم نے قرآن کو اس انداز سے لے لیا، اس انداز سے پڑھ لیا، اس انداز سے جان لیا جس انداز سے رب تعالیٰ چاہتے ہیں، جس نہج پہ، جس منہج پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو لیا۔ اور میرے محترم بھائیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب رمضان آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے تھے، اور آپ قرآن کے ساتھ اتنا جڑ جاتے تھے، اتنا جڑ جاتے تھے کہ آپ قرآن کو بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس میں میرے رب نے میرے لیے کیا میسج دیا ہے۔ آج ہمارے لیے کیونکہ ہم اجمی ہیں اور ہم اس طرح قرآن کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے، نہیں سمجھ پاتے، ہمیں آج سمجھنا ہے اس قرآن کو اس رمضان المبارک میں کہ قرآن میرے لیے کیا میسج لے کے آیا ہے، میرے لیے کیا فائدے لے کے آیا ہے، چاہے وہ فزیکل ہے، سائیکلوجیکل ہے، اسپریچول ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں قرآن کا ایک ایک حرف، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کائنات میں جتنے الفاظ ہیں ہر الفاظ کا ایک کلر ہے، ایک اورا ہے، ایک ڈیپتھ ہے، ایک فریکوینسی ہے۔ لفظوں کے میرے محترم بھائیوں جتنے الفاظ ہیں ان لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں۔ یہ مسرت کا پیام، ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا
یا رمضان مرحبا شہر ایمان کے یہ مسرت کا پیام، ایمان کے یہ مسرت کا پیام۔ لفظوں میں تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں، لفظوں میں شرارے ہوتے ہیں، لفظ بھڑکا دیتے ہیں، لفظوں میں میرے محترم بھائی اور بہنوں آگ ہوتی ہے، لفظ آگ لگا دیتے ہیں۔ لفظوں کے اندر ٹھنڈک ہے، لفظوں کے اندر مٹھاس ہے، لفظوں کے اندر حلاوت ہے، لفظوں کے اندر شرینی ہے، لفظوں کے اندر خوشبو ہے۔ یہ الفاظ میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک تاثیر رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں قرآن کے اندر جتنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کے اندر چھپے ہوئے اس کی ڈیپتھ میں جو اس کا کلر ہے، جو اس کا امیج ہے، جو اس کا اورا ہے، جو اس کی فریکوینسی ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ہم اس کو جانیں، تاکہ میرے برین میں امیج کون سا بنے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہاں میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن اس کا اثر کرے گا جو متقی ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو نیک اور صالح ہوگا، جو رب تعالیٰ کا برگزیدہ ہوگا، جس کے نیکیوں کے جو انبار ہیں زیادہ ہوں گے۔ جتنا متقی ہوگا اس کا قرآن کا پڑھنا، اس کا قرآن کا پڑھانا، اس کا قرآن کا بتلانا اتنا زیادہ دلوں پہ اثر انداز کرے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچو، قرآن آج ہماری زندگیوں پہ افیکٹ کیوں نہیں کر رہا؟ قرآن ہماری زندگیوں کو متاثر کیوں نہیں کر رہا؟ ہم قرآن سے اپنی زندگیوں کو ایک بدلاؤ، وہ جو چینج رب تعالیٰ چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے باوجود وہ چینج کیوں نہیں آ رہا؟ وہ چینج اس وجہ سے نہیں آ رہا کیونکہ ہم قرآن کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک شخص ان پڑھ ہے، وہ بالکل گوار ہے، جاہل ہے، بے وقوف ہے، وہ اگر آپ کو گالی دے، اس کا گالی دینا کیا میری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے؟ وہ جو گالی ہے وہ بھی الفاظ ہیں، وہ بھی بول ہیں، وہ بھی لفظ ہیں، لیکن جیسے میں نے گالی کو سنا فوراً میرے دل کی یہ جو ہارٹ بیٹ ہے کیا تیز نہیں ہوتی؟ گالی سنتے ہی میری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، میری جو نالیوں میں خون گردش کر رہا ہے اس کی گردش بڑھ جاتی ہے، خون کا جو نالیوں کے اوپر دباؤ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، میرا بریتھنگ ریٹ ایک دم تیز ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کان گرم ہو جاتے ہیں، منہ میں سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے ختم ہو جاتی ہے، جسم ایک ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، منہ میں سلائیوا زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، اس نے دیا کیا تھا؟ اس نے بولا کیا تھا؟ گالی کے چند الفاظ، 1 2 3 4 5 الفاظ۔ ان الفاظ نے میری باڈی کے اوپر کتنا افیکٹ کیا؟ میرے اندر کیا کیا فزیکل چینج لے کے آئے؟ میری باڈی میں میرے دل کی دھڑکن کو، میرے بریتھنگ ریٹ کو، میری پوری آرٹریز اور وین، یہ جو بلڈ سرکولیشن تھا اس کو کس طرح تحرک دے دیا؟ میرا چہرہ کیسے سرخ ہو گیا؟ میری آنکھیں کیسے ریڈ ہو گئیں؟ میری ٹپ آف ایئر کیسے ہیٹ اپ ہو گئی؟ میرے جسم سے ہیٹ کیوں نکلنا شروع ہو گئی؟ ہیجانی کیفیت کیوں آ گئی؟ میرا دماغ معوف کیوں ہو گیا؟ میرے منہ میں سلائیوا کیوں آ گیا؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ گالی کے بول اگر میرے اوپر افیکٹ کرتے ہیں تو قرآن افیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ قرآن میرے جسم پہ، میرے دل پہ، میرے سانس پہ، میری آنکھوں پہ، میرے چہرے پہ کیوں نہیں افیکٹ کرتا؟ قرآن کو سن کے میرے دل کی دھڑکن تیز کیوں نہیں ہوتی؟ میرا بریتھنگ ریٹ کیوں نہیں بڑھتا؟ میرے منہ میں سلائیوا کیوں نہیں آتا؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک سبب ہے، گالی کو جب سنتے ہیں اس کا امیج بنتا ہے، وہ امیج کلیئر ہوتا ہے، ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ اس نے جو مجھے گالی دی اس کا میننگ کیا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو قرآن ہے ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کو جانتے ہی نہیں، اس کا امیج ہمارے برین پہ بنتا ہی نہیں۔
رمضان آتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں؟ میں نے اس بار 1 قرآن پڑھا، 2 قرآن پڑھے، 3 قرآن پڑھے، 4 قرآن پڑھے، 5 قرآن پڑھے، لیکن قرآن نے میری زندگی پہ افیکٹ کیا کیا؟ میری زندگی میں چینج کیا لایا؟ میری باڈی میں فزیکل چینج کیا آیا؟ کوئی 1% چینج کیا میری لائف میں ہے؟ اگر لائف میں ہے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے پریشان ہو۔ یہ رمضان المبارک یہ میسج لے کے آیا ہے۔ اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں تقوی والا بنانا چاہتے ہیں، ڈرنے والا بنانا چاہتے ہیں، خشیت والا بنانا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہم رکنے والے، پرہیزگار، متقی بن جائیں۔ اور متقی کب بننا تھا؟ جب میں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتا۔ قرآن پیغام ہے، قرآن میسیج ہے۔ کون سا میسیج؟ میرے رب کا پیغام، میرے رب کا پیغام، میرے رب کا پیغام۔ رب تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اس رمضان رب چاہتا ہے میری زندگی کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں، مجھے بخش دیا جائے، میں جنت کا وارث بن جاؤں، میں اپنے اصل مقام جہاں سے میرے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، میں واپس اپنے اصل مقام جنت میں جانے والا بن سکوں۔ وہاں تک جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کو جاننا پڑے گا۔ یہ رمضان المبارک میرے محترم بھائی اور بہنوں ہماری زندگیوں کو چینج کرنے آیا ہے، ہماری زندگی کی ڈائریکشن کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہماری سوچ کے دھارے کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اس رمضان المبارک میں ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اور وہ دعائیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اے اللہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا، وَنُورَ صدری، میرے سینے کا نور بنا، وَجَلَا حُزْنِی وَذَهَبَ ہَمِّی، میرے غموں کا لے جانے والا، میری فکروں کا لے جانے والا بنا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ رمضان نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ اس رمضان المبارک میں ہم نے اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو، اپنے ڈیسیژن پاور کو چینج کرنا ہے۔ اور کیسا کرنا ہے؟ جیسا رب چاہتا ہے۔ اور رب کیا چاہتا ہے؟ وہ سارے کا سارا رب نے قرآن میں بتلایا ہے۔ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو جانو۔ یہ رمضان المبارک میرے محترم بھائی اور بہنوں شیاطین کو کیوں باندھا گیا؟ ان کو کیوں جکڑا گیا؟ جنت کے دروازے کیوں کھولے گئے؟ جہنم کے دروازے کیوں بند کیے گئے؟ تاکہ ہم سمجھ جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم پارسا بن جائیں۔ ہمارا رب میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں طیب طاہر مطہر کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں، ہماری سوچ بدلے، ہماری سمجھ بدلے، ہمارے شعور بدلیں، ہمارے فہم بدلے، ہمارے ادراک بدلیں۔ اور وہ جو ہم نے گول بنائے ہوئے ہیں، جو ہم نے ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، میرے محترم بھائیوں جو ہم نے دنیا کو منزل بنایا ہوا ہے، رب تعالیٰ اس رمضان میں ہماری سوچ کی ڈائریکشن کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن دیا۔ قرآن رب کا فرمان ہے، قرآن رب کی وہ انفارمیشن ہے۔ رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی اکارڈنگ ٹو قرآن بنے، اکارڈنگ ٹو قرآن بنے۔ رب تعالیٰ ہماری زندگیوں کو میرے محترم بھائی اور بہنوں قرآن کے اکارڈنگ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کب بنے گی؟ جب ہم اس انفارمیشن کو بالکل ویسے ہی ویژولائز کریں گے۔ جیسے گالی کو سنتے ہیں تو یہاں پہ امیج کیا بنتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے تیری ماں کے لیے، تیری بہن کے لیے، تیرے باپ کے لیے جب وہ جملہ بولتا ہے، تیری ذات کے لیے جب وہ جملہ بولتا ہے تو ہماری باڈی میں کیسی ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ اس کا امیج کتنا کلیئر ہوتا ہے، اور اس امیج کے اکارڈنگ میری باڈی میں جو فزیکل چینج آتے ہیں وہ کتنے کلیئر ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو اسی طرح انڈرسٹینڈ کریں، اسی طرح جانیں، اسی طرح سمجھیں۔ اس رمضان المبارک میں قرآن ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آیا ہے، اس کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کی روشنی میں جاننا ہے۔ قرآن میرے دماغ کے اوپر، میری آنکھوں کے اوپر، میرے
دل کے اوپر، میرے پھیپھڑوں کے اوپر، میرے معدے کے اوپر، جگر کے اوپر، میری ہڈیوں کے اوپر اور میرے جسم میں جتنے نظام چل رہے ہیں ان کے اوپر افیکٹ کیا کرتا ہے، اس میں چینج کیا لے کے آتا ہے؟ رب تعالیٰ جو چاہتا ہے میں اس رمضان میں اپنے رب سے ویسا پانے کی کوشش کروں، وہ لینے کی کوشش کروں، اور جو انفارمیشن میرے رب نے جبریل امین کے ذریعے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، وہ انفارمیشن آج میں اپنی زندگی میں کتنی سمجھ کے لیتا ہوں۔ الحمد سے لے کے والناس تک میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم نے کئی قرآن پڑھ لیے، لیکن ایک بار کیا میں جان سکا کہ میرا رب اس قرآن میں مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ الحمد سے لے کے والناس تک میرے لیے میسیج کیا ہے، میرے لیے پیغام کیا ہے، میرے لیے میرے رب کا فرمان کیا ہے؟ اگر جان گئے تو سوچ کے ساتھ ساتھ زندگی بدل جائے گی، پوری پرسنالٹی چینج ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اس بات کی حقیقت کو نہ سمجھا، اس بات کی حقیقت کو نہ لیا، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ قرآن کا پڑھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن کہیں ہمارے منہ پہ جس طرح نمازوں کو ہمارے منہ پہ مارا جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیونکہ وہ نمازیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا پڑھنے کا جو مقصد تھا، جو اس کی اصل روح تھی، کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% اس رمضان المبارک میں قرآن کو سب سے پہلے پڑھنے کی، پڑھ کے اس کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بول کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک کلمے کو سمجھ کے میرے محترم بھائیوں اس کے امیج کو اپنے برین میں اتارنے کی، اور اس امیج کے اکارڈنگ جو کیمیکل رب تعالیٰ بنانا چاہتا ہے ان کیمیکل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر